السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے سورۃ اللہب کی آخری دو آیات کو پڑھا تھا اور انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں سورۃ النصر کو پڑھیں گے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنا دے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تو سورۃ النصر کی تلاوت ہم نے کی ہے، اب اس کو انشاءاللہ اجراء قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ذال کے اوپر زبر ہے اور ذال کے بعد الف آ گیا۔ تو جب الف جس پر کوئی حرکت نہ ہو یا جزم بھی نہ ہو وہ الف ہوتا ہے۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا جیم الف مد زبر جا، اذا جا حمزہ زبر ا، اذا جا۔ اب یہاں پہ اور گزشتہ آپ نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ یہ جو مد ہے اور اس مد میں لکھنے میں فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہے مد منفصل، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مد ہوتی ہے، لیکن اس کے دو اصول ہیں۔ اسی کلمہ میں ہو تو جیسے یہ ہے، تو اگر اسی لفظ میں حمزہ ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل یہ ہوتی ہے کہ اس کو 3 الف جتنا لمبا کرنا۔ اور اگر اسی طرح یہ حمزہ یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہ حمزہ اس کلمے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ابیلا لہبن جو ابی ہے یہ کلمہ دوسرا ہے، یدا کے ساتھ نہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی مد ہے لیکن یہ مد منفصل اس کو کہتے ہیں، اور اس کو 1 الف جتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح لکھنے میں دونوں میں فرق ہوگا، یہ جیسے اب باریک تھوڑا لکھا ہے اور اس کو تھوڑا موٹا کر کے لکھا جائے۔ اذا جاء آگے نون صاد کے ساتھ مل رہے، تو صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس را کو بھی ہم نے موٹا پڑھا۔ نون صاد زبر نص، را لام پیش رل، اذا جاء نصر لام کھڑی زبر لا، اذا جاء نصر اللہ حاضر ہی، اذا جاء نصر اللہ
واو لام زبر ول، فتا زبر فت، والفتح پیش والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں، پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہوگا، کیوں وہ لام ہمیشہ مشدد ہوتا ہے۔ اب وہ مشدد لام پیچھے والے حرف کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، تو پیچھے والے حرف پہ اگر ضمہ یعنی پیش یا فتح یعنی کہ زبر آ جائے تو اس لام کو موٹا پڑیں گے، اور اگر کسرہ یعنی زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑیں گے۔ واو زبر و، را زبر ورا، حمزہ یا زبر ای، ورا ای، تا نون زبر تن، نون مشدد غنہ ہوگا، ورأیتن، نون الف زبر نا، ورأیتن، سین زبر سا، ورأیتن الناس۔ اب یہاں پہ دال ساکن ہے اور دال ساکن ہو تو فلفلہ ہوتا ہے۔ یا دال زبر ید، خا پیش خو، ید خو، لام واو پیش لو، ید خلو، نون زبر نا، ورأیت الناس يدخلون، فا یا دیر فی، دال یا دیر دی، فی دی، نون لام زیر نیل۔ اب یہاں پہ دیکھ دیں لفظ اللہ کا لام ہے، لیکن یہ اب یہ دیکھیں سبز یعنی گرین لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ نون پر کسرہ یعنی زیر ہے اور یہاں پہ را پر ضمہ یعنی کہ پیش تھا، تو اس کو موٹا پڑا ہے لیکن اس کو باریک پڑی۔ نون لام زیر نیل، لام کڑی زبر لا، ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ، ہا زیر ہی، فی دین اللہ، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم دو زبر جن، افواجم۔ اب یہاں پہ بھی دو صورتیں، اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو افواجا ایک زبر کو ہم ساکن کر دیں گے اور ایک زبر پڑھا جائے گا، افواجا، اس صورت میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین ختم ہو جائے گی۔ اور اگر افواجن فسبح، تو اگر جوائنٹ کر کے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ غنہ بھی ہوگا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا زبر فا، سین با زبر سب، فسب با حاضر بح، فسبح با ذیر بی، فسبح بی، حامیم زبر حم، فسبح بحم، دال زیر دی، فسبح بحمدی، رابا زبر رب، با زیر بی، فسبح بحمد ربی، کاف زبر کا، فسبح بحمد ربک، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، واستغ، فا زیر فر، واستغفر، ہا پیش ہو، واستغفرہ۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی را ہے اور یہ بھی را ہے، یہ را اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا، کیونکہ را کے اوپر اگر کسرہ ہو تو اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اب یہ را ساکن ہے، تو اب جب را ساکن آ جائے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس پر فتح یا ضمہ ہے یعنی زبر یا پیش ہے تو وہ را موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہے کسرہ ہے تو اس صورت میں باریک ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، نون مشدد آگیا غنہ بھی ہوگا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا،
إنه كان نون زبر إنه كان تا واو زبر تو واو ألف زبر و توا با دو زبر بن توابا. اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ آگے کسی کے ساتھ یہ مل نہیں سکتا، صورت ختم ہو رہی ہے، اس کے لیے یہاں پہ بھی دو زبر تھی، یہاں پہ بھی دو زبر، لیکن یہاں پہ غنہ کی علامت ہے، یہاں پہ نہیں، کیونکہ یہ آگے ملا کے پڑھا نہیں جائے گا، تو یہاں پہ وقف کرنا ہے توابا، اس کے لیے یہاں پہ اس کو ریڈ نہیں کیا۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو وقف کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علامت وقف النبی۔ تو اب اگر یہاں پہ علامت وقف کیا تو جب وقف کریں گے تو فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے سورۃ النصر کو پڑھا اجرائی قواعد کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو یوں ہی قائم اور دائم رکھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔